السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام مجاہد عالم ہے اور میرا پریزنٹیشن ٹاپک جو ہے جینڈر انیکویلٹی ہے۔ میں نے یقیناً جینڈر انیکویلٹی کیوں چوائس کیا، یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ کوئی اور بھی ٹاپک چوز کر سکتا تھا، دنیا کے اندر بہت سارے ٹاپکس تھے جن پہ میں بات کر سکتا تھا، میں نے یہ ٹاپک کیوں چوز کیا؟ اس کی بیسکلی وجہ یہی ہے کہ آج کل کے معاشرے میں خصوصاً پاکستان کے اندر، باہر تو چلو وہاں پہ بعض ممالک میں دین نہیں ہے تو وہاں پہ ہم کچھ بھی ہو ہم کہہ سکتے ہیں یار چلو مسلمان نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن آج کل پاکستان کے اندر بھی آئے روز یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جینڈرز آر ایکول، اور اس کی مختلف شکلیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ کہیں میرا جسم میری مرضی کے نام سے اور اس کا لیبل لگا دیا جاتا ہے حقوق نسواں کے نام سے یا عورتوں کی آزادی کے نام سے، کہیں ٹرانسجینڈر بل کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن یہ سب کے سب اگر ان پہ تھوڑا سا غور کرے، ان کے بیک گراؤنڈ پہ جائے، تو ان سب کا جو ہے نا ایک حاصل ہے، ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ جینڈرز آر ایکول۔ یہی ہے، اسی بل کو بھی ذرا آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، اس میں بھی جو ہے نا قوم لوط والا معاملہ ہے، یعنی جو عورت ہے اس کی ضرورت نہیں، وہ بھی ایک مرد ہے، تو گویا اس بل کا بھی جو حاصل ہے وہ بھی مرد عورت برابر ہی کا ہے۔ تو یقیناً یہ ٹاپک اینٹی اسلام ہے، یہ کہنا، یہ بات بھی اینٹی اسلام ہے، یہ نعرہ بھی اینٹی اسلام ہے کہ مرد عورت برابر ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح فرمایا سورہ نساء کے اندر، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، منتظم بنایا ہے، امیر بنایا ہے، کس کے اوپر؟ عورت کے اوپر۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے قوام بنایا ہے عورتوں کے اوپر۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور پہلے آیت میں پہلے آیت کے پہلے حصے میں جیسا کہ فرمایا کہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا تو مرد کو عورت پر فضیلت دی۔ کیوں فضیلت دی؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا عورتیں اپنا مال خرچ نہیں کرتی؟ جی ہاں، عورتیں اپنا مال خرچ نہیں کرتی۔ اسلام کے نقطہ نظر سے عورت اپنا مال اپنے بچوں پر بھی خرچ نہیں کر سکتی اگر وہ نہ کرنا چاہے تو۔ سارے کے سارے جو ذمہ داری ہے، سارا کا سارا جو خرچہ ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، تو عورت بری اس ذمہ ہے۔ جب مرد کے اوپر ساری اتنی ذمہ داریاں مرد کے اوپر ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا مرد کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب مرد کو قوام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں مرد کو قوام بنایا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو کہ میں آخر میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اب چلتے ہیں قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ رب العزت نے مرد کو ایک درجہ عورت پر فضیلت دی ہے۔ چونکہ میں ان کے پراپر معنی میں نہیں جاتا، ممکن ہے معنی میں غلط کر رہا ہوں، لیکن میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس ٹاپک کو بھی علماء کرام نے جہاں اور ٹاپک کو کھول کر بیان کیا ہے، اسی ٹاپک کو بھی واضح کیا ہے، لیکن مجھ ناچیز میں جو میرا علم میں ہے، جو میں نے سرچ کی، جو میں نے علماء کو سنا، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر خالق کے سوا، اگر رب کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے۔ اس سجدہ کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ یقیناً شریعت میں رب کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے۔ اب اگر حکم نہیں ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کیونکہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، اور میاں کے جو حقوق ہیں بیوی پر بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اس لیے
فرمایا کہ عورت کو چاہیے مرد کو سجدہ کرے، یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے جہاں پہ مرد کو قوام بنایا وہاں مختلف ہم پارٹس کو ڈسکس کریں گے جہاں پہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا، جیسا کہ طاقت کا مسئلہ ہے۔ طاقت نے اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقت زیادہ دی عورت سے۔ اب ہم کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے ارد گرد جتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، جتنے مکانات تعمیر ہو رہے ہیں، جتنی عمارتیں بلڈنگس جو بھی بن رہی ہے، وہ سب بہت مشکل کام ہے اور وہ سب کا سب مرد کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر دنیا میں جہاں پہ دو بھائی بہن ہیں، مطلب ایک بھائی اور ایک بہن ہے، اگر انہوں نے ایک ہی ماحول میں پرورش پائی ہو اور ایک ہی کھانا ان کو ملا ہو، ایک ہی ماحول ملا ہو، تو بھائی کے اندر جو طاقت ہوگی وہ بہن کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے مرد کو قوام بنایا تو اس لحاظ سے بھی قوام بنایا۔ اسی طرح آپ کہہ لیں کہ جیسا کہ حکمرانی کا معاملہ ہے، یہاں پہ بھی دیکھو تو عورت حکمرانی نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس نے اپنے معاملات کا نگران کسی عورت کو بنایا۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ اسلام اس چیز کی قائل نہیں ہے۔ اگر آپ امہات المومنین کی بات کریں تو امہات المومنین میں کیسے کیسے ازواج مطہرات تھے، با کمال قسم کے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حکمران نہیں رہی ہے۔ نبیوں کی بات کریں اگر تو جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں سے کوئی نبی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ منصب بھی مرد ہی کے دل میں کیا ہے۔ اسی طرح طلاق کا مسئلہ ہے، عورت طلاق براہ راست نہیں دے سکتی، مرد براہ راست طلاق دے سکتا ہے، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ اسی طرح شادیوں کا معاملہ ہے، مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے آج کے دور کے اندر، عورتیں نہیں کر سکتی 1 سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی مرد کو قوام بنایا ہے۔ اسی طرح دیت کا مسئلہ ہے، دیت تو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو دیت میں اگر عورت قتل ہو جائے تو اس کی دیت ہے 50 اونٹ، اور مرد قتل ہو جائے 100 اونٹ، اس میں بھی برابر نہیں ہے۔ لیکن اب جتنا بھی اس قسم کے اور بھی آپ سرچ کر کے دیکھیں تو اس میں جہاں پہ برابری نہیں ہے وہاں پہ عورت کا نقصان نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے، اس میں عورت کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسی طرح عقل کے معاملے میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جیسا کہ کافروں نے کہا تھا کہ یہ جو عورتیں ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی ایک آیت میں اس بات کو رد فرمایا، اس انداز سے رد فرمایا کہ اس میں عورتوں کے 2 نقص بیان فرما کر یہ رد فرمایا اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہر نقص سے پاک ہے۔ وہ آیت یہ ہے، او من ينشأ عن الحلیۃ وهو فی الخصام غیر مبین۔ اس میں شروع کی جو آیت کا کچھ حصہ ہے، او من ينشأ عن الحلیہ، اس میں عورت کا ایک نقص بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ عورت ہمیشہ زیورات میں پالی پوسی جاتی ہے، اس کی پرورش جو ہے نا زیورات میں ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ عورت جتنی بھی خوبصورت ہے، جب تک کہ اس کے پاس زیورات نہ ہو اور اس کی زندگی مطلب اس کے پاس زیورات وغیرہ نہ ہو تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے، اسے اپنی خوبصورتی نہیں لگتی ہے۔ اسی طرح دوسرے اس میں فرمایا آیت کے اگلے حصے میں، او من ينشأ عن الحلیہ وهو فی الخصام غیر مبین، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بات و مباحثے میں اپنی بات کو مدلل انداز میں پیش نہیں کر سکتی۔ تو کیا یہ 2 نقص، پہلا والا بظاہر نقص نہیں لگتا لیکن نقص ہے، اور دوسرا والا بھی، کیا یہ جو نقص ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ایسے ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے کو اپنی بیٹی چوائس کیا جو زیورات میں پالی جاتی ہے اور وہ
جو بحث و مباحثے میں اپنی بات کو مدلل انداز میں پیش نہیں کر سکتی، تو یقیناً اس سے بھی صاف واضح پتہ چل جاتا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ کمزور ہے مرد کے مقابلے میں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جیسا کہ آج کل پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ مرد و عورت برابر ہیں، تو اس کو ثابت کرنے سے پہلے ہم ان ممالک کا ایک ویو دیکھتے ہیں جن ممالک میں زور و شور کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مرد و عورت برابر ہیں۔ ہم جانچیں گے کہ آیا انہوں نے مرد و عورت کو واقعی برابر کیا ہے، برابر حقوق دیے ہیں، یا محض الزام، محض ایک پروپیگنڈا، ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے، اور ڈرامہ کر کے مسلمان کی وہ عورتیں جو گھروں سے باہر نہیں نکلتی، جو ہمیشہ باپردہ رہتی ہے، کیا ان پروپیگنڈا کی وجہ سے ان کا مقصد یہی ہے کہ ان عورتوں کو بازار کی زینت بنا دیا جائے؟ وہ عورتیں جو گھروں کے اندر باپردہ ہیں، با حیا ہیں، ان کو بے حیا اور بے پردہ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر اس نعرے کا جو سب سے بڑا علمبردار ہے امریکہ، اس کے اندر اگر بات کرے تو آج تک اس نے نعرے تو بلند بہت کیے ہیں، لیکن عورت اور مرد کو کبھی برابر نہیں کیا ہے۔ اگر مرد اور عورت ان کی نظر میں برابر ہیں تو جتنے پرائم منسٹر ان کے آئے ہیں، جتنے صدر وغیرہ آئے ہیں ان کے مرد، اتنی عورتیں کیوں نہیں صدر آئی؟ امریکہ کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مرد کے جتنے سردار ہیں وہ عورت کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ اسی طرح ان کے 20 گریڈ کے جو آفیسرز ہیں ان کی تعداد اگر آپ چیک کریں تو مرد زیادہ ہیں، عورتیں کم ہیں۔ اسی طرح فوج کے اندر اور دوسرے اداروں کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ مرد کا ریشو زیادہ ہے۔ اسی طرح جہاد افغان کے اندر انہوں نے جو اپنے فوجی بھیجے تھے اس میں انہوں نے عورتیں کیوں نہیں بھیجی؟ ایک مرد اور ایک عورت بھیجنی چاہیے نا، جتنے مرد بھیجے اتنی عورتیں بھیجنی چاہیے، لیکن انہوں نے نہیں بھیجی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ محض ایک ڈرامہ کر رہے ہیں، ایک نعرہ لگا کے مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بذات خود آزادی نہیں دی ہے، اور جتنی آزادی اسلام نے دی ہے عورت کو اتنی آزادی کسی اور دین نے نہیں دی ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسلام نے عورتوں کو آزادی دی، عورتوں کو وہ حقوق دیے۔ اگر اسلام حقوق نہیں دیتا تو نہ تو عورت مطالبہ کر سکتی تھی اپنے حقوق کے بارے میں، نہ کوئی اور دین انہیں حقوق دیتا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں اگر یہ دونوں مثال کے طور پر برابر ہوتے تو کیا ہوتا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ مثالوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے، جس کی آیت مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لو کان فیہ آلہۃ الا اللہ لفسدتا، غالباً اس میں ایک دو ورڈ اگر چھوٹ گئے تو اللہ معاف کرے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے معاذ اللہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے، ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ 2 خدا ہوتے معاذ اللہ، تو کیا ہوتا؟ یہ نظام کائنات نہیں چلتا، درہم برہم ہو جاتا۔ اگر یہاں پہ 2 پروردگار ہوتے تو لازمی بات ہے کہ ان کی جو طاقت ہوگی وہ بھی سیم، ان کے اختیارات جو ہوتے وہ بھی سیم ہوتے۔ جب طاقت، اختیارات اور ہر چیز ان کے سیم ہوتے تو ایک خدا کہہ رہا ہوگا کہ آج پاکستان اور انڈیا کا جنگ ہونے چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہوگا نہیں آج امن ہونا چاہیے، ایک کہہ رہا ہوگا آج پاکستان اور فلانے ممالک کے تعلقات صحیح نہیں رہنے چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہوگا آج صحیح رہنے چاہیے، ایک کہہ رہا ہوگا آج بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہوگا نہیں آج بارش نہیں ہونی چاہیے، بہت گرمی ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپس میں یہ لڑ پڑتے اور یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ اسی طرح آپ یونیورسٹی کے وی سی کو دیکھ لیں، اگر ایک سے زیادہ وی سی ہوتے تو ایک کہہ رہا ہوگا یونیورسٹی کا سیمسٹر اس منتھ سے اسٹارٹ ہونے چاہیے، ایک کہہ رہا ہوگا نہیں اس منتھ سے اسٹارٹ ہونی چاہیے، ایک کہہ رہا ہوگا یونیورسٹی اس کے حساب سے چلنی چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہوگا نہیں اس کی مصروفیات کی وجہ سے یونیورسٹی تھوڑی سی ڈیلے اوپن ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی نہیں چل سکتا۔ پرائم منسٹر ایک ملک کے 2 ہو جائے تو معاملہ نہیں چل سکتا۔ مثال کے طور پر ابھی عمران خان کو بھی پرائم منسٹر بنا دو اور شہباز شریف کو بھی پرائم منسٹر ہے اس کو بھی بنا دو،
تو یہ نظام نہیں چل سکتا ہے۔ عمران خان اپنی چلائے گا، شہباز شریف اپنی چلائے گا، اور جب یہ دونوں پرائم منسٹر ہیں تو ان کے اختیارات بھی سیم ہیں۔ جب اختیارات سیم ہیں تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ اپلائیڈ فزکس کی بات کرو تو وہاں پہ بھی ایک وی سی، تو وہاں پہ جب آپ ایک وی سی رکھتے ہو، ایک پرائم منسٹر رکھتے ہو، اور ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رکھتے ہو، اور نظام کائنات بھی ایک چلا رہا ہے، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈبل ڈبل چیز ہوتی ہے نا، اس سے نہیں چلتا۔ تو مرد اور عورت گویا یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمی سفر کر رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ ان میں سے ایک کو امیر بنایا جائے، ایک کو مامور بنایا جائے۔ اور امیر کا کام کیا ہے؟ جو سفر کے جملہ انتظامات ہے، جو امور ہے، امیر ان کا نگران ہوتا ہے۔ جب اتنا چھوٹا سا سفر بغیر امیر کے طے نہیں ہو سکتا، تو یہ مرد و عورت جب ان کی شادی ہو جائے گی، ان سے ایک معاشرہ بنے گا، ایک پورے خاندان بنیں گے، اور خاندانوں کا اجتماع جو ہے نا وہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ جب ان سے ایک معاشرہ بنے گا، وہ کیسے چل سکتا ہے؟ ان کی ایک جو زندگی ہے، دنیاوی زندگی، جو نظام کائنات جو چل رہی ہے فزیکلی، وہ کیسے ممکن ہوگا؟ اگر یہ دونوں منٹ کے لیے برابر کر دیا جائیں تو عورت کہہ رہی ہوگی کہ میری چلنی چاہیے، کیونکہ جو ہے نا اختیارات تو ہمارے برابر ہیں۔ مرد کہہ رہا ہوگا نہیں، میری چلنی چاہیے۔ اب اگر جینڈرس آر ایکول ہیں تو یہ تو نہیں ہوا۔ پھر جتنے جو ہے نا مرد کے اوپر جتنے کام ہے، لوازمات ہے، وہ جو مزدوری وغیرہ کر کے لے آتا ہے، باہر ملک میں کرتا ہے، پاکستان میں کرتا ہے، صبح شام بیچارہ مزدوری کرتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں برابر ہیں تو پھر عورت بھی جا کے مزدوری کرے، عورت بھی اگلے جو ہے نا 6 مہینے کے لیے باہر چلی جائے اور مزدوری کرے، اور بجلی کا آدھا بل عورت بھرے، آدھا مرد بھرے۔ تو یہ یورپ یہی چاہتا ہے کہ ہمارا نظام جو خاندانی بہترین قسم کا نظام ہے، یہ درہم برہم ہو جائے۔ اسلام نے یہ برابر نہیں کیا، مرد کو قوام بنایا اور اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ رکھی، اور مرد کے حقوق بھی زیادہ ہیں۔ اور اسی لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت وسلم کی حدیث، اگر مرد اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا ہوتا، عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے، کیونکہ مرد کے بہت سے احسانات تھے اس کے اوپر۔ ایون عورت فرماتے ہیں کہ عورت نفلی روزے وغیرہ بھی جو رکھتی ہے، وہ بھی مرد جو اس کا شوہر ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ تھا آج کا میرا پریزنٹیشن ٹاپک، اور اس پریزنٹیشن ٹاپک کا مقصد بھی یہی تھا کہ عوام کے اندر، اور خصوصاً جو ہماری یونیورسٹی کے اندر جو لوگ بھی جن کو پتہ تھا اس ٹاپک کے حوالے سے پہلے سے بھی، تو ان کے بھی نالج میں اضافہ ہو، اور مجھے بھی تھوڑا سا ریسرچ کرنے کا موقع ملا، اور میں دعا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں، اس میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں جس قسم کی بھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔